حضرات گرامی میرے پیارے پیغمبر کی خواہش ہوتی لوگ بخشے جائیں، رب ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دے۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ جو میرے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی دشمن تھے، لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر کے ان کے جنازوں پر بھی کھڑے ہو جاتے۔ آئیے نہ غور کیجئے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ضدی قسم کا دشمن عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، پتہ چلا میرے پیارے پیغمبر کے پاس بیٹا آیا عبداللہ بن ابی کا، کہنے لگا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ عبداللہ بن ابی مر گیا ہے، امام کائنات اگر آپ مہربانی فرما دے اپنی قمیص عطا کر دے، ممکن ہے آپ کی قمیص کے پہنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی سازشوں کو شرارتوں کو میرا رب معاف کر دے، اسے جنت عطا کر دے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی قمیص عطا کر دی، بیٹا لے گیا قمیص لے گیا امام کائنات کی، غسل دیا اپنے باپ کو، میرے پیارے پیغمبر والی قمیص بھی پہنا دی۔ اس کے بعد اطلاع کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ تیار ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن اہل ایمان کا دشمن اے امام کائنات یہ رئیس المنافقین آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ممکن ہے کہ میرے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ اسے معاف کر دے۔ میرے پیارے پیغمبر رواں دواں ہیں، حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ تک پہنچ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بھی صفوں میں موجود، میرے پیارے پیغمبر جب آگے بڑھنے لگے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے رسول اللہ کے آگے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتصلی علی ھذا القائل یوم کذا و کذا کذا و کذا، اے امام کائنات آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ کو یاد نہیں اس نے فلاں دن آپ کے متعلق کیا کہا تھا، اللہ کے پیغمبر فلاں موقع پر اس نے آپ کے متعلق کیا کہا تھا، اللہ کے نبی فلاں موقع پر اس شخص نے کیسی اذیتناک گفتگو کی تھی، میرے پیارے پیغمبر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ فرمایا ہاں عمر میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں رب ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا کام ہے معاف کرنا یا نہ کرنا، میرا کام ہے دعا مانگنا۔ اے عمر میں اس کے لیے بھی دعا مانگوں گا۔ میرے محترم ساتھیو، ذاتی اختلافات کو قربان کر دینا یہ ادا ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں عقیدے کی بات ہے، ادارے کی بات ہے، وہ الگ بات ہے، اس کی وجہ سے آپ ٹھیک ہے کسی سے بائی کاٹ رکھیں، وہ بھی رسول اللہ کا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس بندے نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، اس کا ایمان کامل ہے۔ اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا کہ مجھے آپ تعاون کریں، میں نے مسجد بنانی ہے، آپ نے دے دیا، یہ کس کے لیے دیا؟ اللہ کے لیے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں نے نہ فلاں بزرگ کے نام کی نیاز دینی ہے، پیسے دیو، یہ اگر آپ نے دے دیے یہ کس کے لیے دیے ہیں؟ یہ دیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، چاہے آپ نے ذاتی تعلق کے لیے دیے چاہے قومی تعلق کے لیے دیے، اس لیے یہ دینے جائز نہیں۔ یہاں منع للہ، اللہ کی ذات کی خاطر یہاں پہ اپنا ہاتھ روکنا ضروری ہے، یہ نہیں دینے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اس نے اذیت تو دی ہے، اذیتیں میرے پیغمبر نے فرمایا میری ذات کو دی ہیں،
حتیٰ کہ میرے پیغمبر کے گھر والوں پر الزام لگانے میں، سازش گھڑنے میں بھی یہ شخص شامل تھا، عبداللہ بن ابی، لیکن آپ آگے بڑھ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ فرمایا، ہاں عمر آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے میرے عمر، رب نے فرمایا ہے میرے پیغمبر آپ کی مرضی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، آپ کی مرضی آپ نہ مانگیں، لیکن اللہ کا اعلان ہے کہ رب ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کے لیے آپ 70 بار بھی رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ پھر بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اے عمر میرے پیغمبر کے الفاظ سنیے، رب نے کہا اگر 70 بار بھی دعا کرے میرا پیغمبر میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اے عمر اگر مجھے پتا ہو اللہ تبارک و تعالی سے اگر 70 بار سے زیادہ میں دعا کروں تو رب معاف کر دے گا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ معاف نہ کرے، یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، عبداللہ بن ابی ہے، رئیس المنافقین ہے۔ میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگانے والوں کا یہ سرغنہ ہے، پیش ہے، یہ وہ ہے۔ لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ ساری باتیں میری ذات کے متعلقہ تھی نا، میں کھڑا ہوں اللہ معاف کر دے، میں نے اپنی ذات کے متعلقہ چیزیں معاف کر دی، کیا ہم بھی اپنی ذات کے متعلقہ چیزیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہمیں دین کی پرواہ نہیں ہے، وہ قربانی دے دیں گے، اسلام کی پرواہ نہیں، رسول کی پرواہ نہیں، رب کی پرواہ نہیں، اس کے متعلق جو مرضی کوئی کہتا پھرے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ شدت پسندی نہیں ہونا چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونا چاہیے، کیا ہو گیا ان مولویوں کو، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیکن اپنی ذات کے متعلق سوچئے، ہماری ذات کے متعلق اگر کوئی اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم نہ کرے، ہم پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں ذات کے متعلق قربانی دے دیا کریں۔ یہ سمجھایا امام کائنات نے، فرمایا اگر مجھے پتا چلے کہ میں 70 بار سے زائد دعا کروں گا رب معاف کر دے گا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص بھی پہنائی گئی ہے، لحد میں اتار دیا گیا ہے، میرے پیغمبر نے پھر نکلوایا، آپ نے اس کے جسے کو باہر نکلوا لیا، میرے پیغمبر نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اللہ اسے معاف کر دے، شاید اللہ، میرے نبی کی کوششیں دیکھیے، شاید اللہ معاف کر دے۔ لیکن اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ معاف کرنا نہیں۔ اب ظاہر ہے ایک شخص کا احترام بھی ہوتا ہے، عزت بھی ہوتی ہے، وقار بھی ہوتا ہے، خالی ہاتھ اسے موڑا نہیں جاتا۔ اس لیے رب نے کہا میرے نبی میرا ان کے لیے قانون ہے کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا، لیکن رسول کائنات اس کو معاف نہیں کروں گا، آج کے بعد ایسے بندوں کی دعا کے لیے میرے نبی آپ ہاتھ نہ اٹھایا کریں۔ رب جب آپ کو خالی موڑتا ہے اس لیے آیا نہ کریں۔ اللہ نے ضابطہ بنا دیا، قانون بنا دیا، اور کیا کہا؟ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔
فرمایا اے میرے نبی آج کے بعد ان میں سے، سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے روکا تھا نا، پھر پڑھا دیا پیغمبر نے، ابھی امام کائنات اس کے جنازے سے فارغ ہوئے، کچھ لمحات ہی گزرے تھے کہ آسمان سے جبریل قرآن کی آیت لے کے آ گیا اور فرمایا میرے نبی آج کے بعد میرا فیصلہ وہی ہے جو زمین پہ عمر کی خواہش ہے کہ منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیں آپ۔